بات کیا ہے؟ یہ گیلیکسی کے اربوں ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے ہماری گیلیکسی ملکی وے میں سے، اور یہ ملکی وے اربوں گیلیکسیز میں سے ایک گیلیکسی ہے، اور یہ گیلیکسی ایک میگا گیلیکسی کا پارٹ ہے، اور یہ جو میگا گیلیکسی ہے یہ ایک گیلیکٹک کلسٹر کا پارٹ ہے، اور ملین گیلیکسی جو میگا گیلیکسیز ہیں وہ ایک گیلیکٹک کلسٹر کے اندر ہے، اور اس طرح کے بہت سے کلسٹرز ہیں، اور ساری کی ساری چیز کو اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ عالمین کا رب، یہ جتنے بھی یہ یونیورسز ہیں اللہ رب العزت تو سب کا رب ہے، یعنی بہت سی یونیورسز ہیں جو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، اور ان کا وہ رب ہے۔ تو اب ان کے مقابلے میں دیکھیں تو انسان کتنا ہے اور زمین کتنی ہے، تو پھر ہمارا نالج کتنا ہوا؟ اب یعنی بات جہاں سے شروع کی تھی واپس چلتے ہیں، تو سائنس کا سارا نالج بھی ہمیں اکٹھا کر لیا جائے تو اس کی کیا ویلیو ہے کہ ہم ارتھ پہ رہنے والے ایک چھوٹے سے اور ارتھ کے سراؤنڈنگ کو صرف ہم آبزرو کر رہے ہیں، اور ہماری جو آنکھیں ہیں بہت زیادہ نہیں دیکھ سکتی ہیں، تو اس کی ویلیو یعنی کتنی ہے اور اس کا لیول کتنا ہے نالج کا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اسی کے بارے میں بیان فرماتے ہیں سورۃ آیت الکرسی کے اندر کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ ایک طرف رب جو ہے اس کا عالم تو یہ ہے کہ وہ جو آپ کے سامنے ہے اور جو پیچھے گزر چکا سب کچھ جانتا ہے، جو ہونے والا ہے جو ہو چکا وہ سب کا علم رکھنے والا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، لیکن ہمارا علم جو ہے وہ اتنا کم ہے کہ ہمیں جتنا اللہ رب العزت چاہے صرف ہم اتنا جان سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم جاننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، اور ہماری ٹیلیسکوپس بڑی دور بھی دیکھ لیں تو کتنا دیکھتی ہیں؟ آگے ہم دیکھتے ہیں، بلکہ اس کو ایک یہ بھی ایگزامپل درمیان میں آئے، ہم نے کیونکہ بات شروع میں کی تھی کہ ایک طرف جو ہماری سائنس ہے وہ صرف فزیکل ورلڈ کے بارے میں بات کرتی ہے، اسپiritual ورلڈ کے بارے میں تو اس کو کچھ خیال بھی نہیں ہے، اس کو معلوم ہی کچھ نہیں ہے، جیسے سول کی بات ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو فزیکل باڈی جو ہے اگر اس کے اندر سے سول نکل جائے، انسان کی آنکھیں بھی ہیں، ابھی ہاتھ بھی دونوں سلامت ہیں، پاؤں ہیں، پورا دل، ہر چیز، باڈی پارٹس پورے ہیں، صرف اندر سے سول نکالی ہے، اب کیا یہ باڈی زندہ ہے؟ یہ نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، یعنی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یعنی اس انسان کی جو علم ہے وہ صرف اس کے باڈی اور فزیکل کے بارے میں، جبکہ فزیکل جو ورلڈ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسپرچول کے اوپر، یعنی اس کے اندر سے اگر اسپرٹ نکال دے تو باڈی از نتھنگ، یعنی یہ صرف گوشت ہے اور ہڈیاں، بس کچھ بھی نہیں اس کا، یعنی ساری کی ساری جو فزیکل ورلڈ ہے that depends on some spiritual world، اس کے اندر کی جو ایسنس ہے، اس کے پیچھے کی جو چیز ہے، جو پاور اس کو دے رہی ہے، جو اس کائنات کو چلانے والی ذات ہے، اس کے بارے میں سائنس کو کچھ علم نہیں ہے، اور یہ اس کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ اور روح کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود ہی بتا دیا کہ روح کے بارے میں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دیں کہ روح کے بارے میں، روح اصل میں من امر ربی، یہ تو اللہ کا ایک حکم ہے، اور اس کے بارے میں اور زیادہ علم اللہ رب العزت نے ہمیں نہیں دیا ہے، یعنی جس کا علم اللہ رب العزت ہمیں نہ دے اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ تو یہ سائنس کی اصل میں یہ یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سائنس اپنے نہج کو بھی پہنچ جائے، دنیا کے سارے انسٹرومنٹس اکٹھے کر لیے جائیں، اور آج سے کروڑ ٹائمز زیادہ اگر ہم اچھی ٹیکنالوجی بھی ڈیولپ کر لیں تو یہ کتنی حد تک یہ چیزوں کو جان سکتی ہے، یعنی اس کا لیول بہت مائکرو رہے گا، اس کے باوجود یہ زیادہ چیزوں کو نہیں جان سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے کیا کہہ دیا کہ وَمَا يُحِيطُونَ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ جو اللہ چاہتا ہے صرف اتنا ہی احاطہ انسان کر سکتا ہے علم میں سے۔ سائنس ہی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے، خود وہ ایکسپٹ کرتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے کہ گیلیکٹک باڈیز ہیں، سن، پلینٹس، مون اور یہ ساری چیزیں میٹر ہیں، یعنی جنہیں گیس، یعنی ہم تین میٹر کی تین فارمز ہم گنتے ہیں، لیکوڈ، سالڈ اور گیسز، یہ تین فارمز آف میٹر ہیں، یہ سارے کا سارا میٹر وہ کہتے ہیں جتنا بھی آج تک ہمیں معلوم ہے the visible is only 4%، اور 96% یعنی اندازہ لگائیں ہماری ویلیو کا، ہماری سائنس کا، ہمارے اس نالج کا جس کے اوپر بڑا مان ہے، ہمیں تکبر ہے، فخر ہے، اس کی ویلیو یہ ہے کہ 96% تو ہمارے لیے ویزیبل بھی نہیں ہے، ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو ہم نے پہلے شروع میں ڈیفینیشن کیا بولی تھی؟ سائنس میں کیا ہے کہ آپ کو وہ حواس خمسہ کے ساتھ
اور ایکسپیریمنٹس کے ساتھ چیزوں کو پروو کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کی ایگزسٹنس کو ہم مانتے ہیں. جب اس چیز کو ہم پروو نہیں کر سکتے, اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم ہی نہیں ہے, تو سائنسدانوں نے خود جو اس کے لیے جو ٹرم کوائن کی ہے نا, اس کو کہتے ہیں ڈارک میٹر. وائی؟ بیکاز دے آر ٹوٹلی ان ڈارکنیس. یعنی اس بارے میں ان کا علم بالکل ڈارکنیس میں, اندھیرے میں, ان کو کچھ بھی علم نہیں ہے کہ یہ کائنات کے اندر جو 96% جسے بلیک یا ڈارک میٹر کہتے ہیں یا ڈارک انرجی کہتے ہیں, واٹ از دیٹ, ان کو اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے. تو اس سے ہمارے سامنے سائنس کی ایک مختصر سا خاکہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو سائنس ہے جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں, یہ ساری ٹیکنالوجی, یہ ساری ایجادات اور یہ سارا علم کل ملا کے یہ کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں مقابلہ تو نہیں ہے. یعنی اب دوسرے اینگل پہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ اسلام ہے. آج کی ہماری ٹاک میں اسلام اور سائنس کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو اسلام اصل میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. کہ اسلام کوئی اصل میں صرف مذہب بھی نہیں ہے کہ جس میں نمازیں پڑھنا سکھایا ہے, روزہ رکھنا سکھایا ہے, کچھ کام کرنے سکھائے ہیں, بلکہ یہ پورا کا پورا سسٹم آف لائف ہے. اسلام ایک پورا نظام حیات ہے. اور اسلام جو ہے یہ ہمیں اصل میں کیا کرتا ہے؟ دوسری طرف جہاں ہم نے دیکھا تھا کہ سائنس گائیڈ کرتی ہے, ہمیں علم دیتی ہے کن کے بارے میں؟ فزیکل ورلڈ کے بارے میں. جبکہ یہ جو اسلام ہے یہ ہمیں گائیڈنس کرتا ہے ہمارے کریٹر کی طرف. ہم اپنے کریٹر کو پہچان سکیں, ہم اس کے بارے میں جان سکیں کہ اصل میں ہمارے بنانے والا کون ہے, ہم کون ہیں, ہماری اس دنیا میں تخلیق کا مقصد کیا ہے, اور اس پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد بھی اصل میں کیا ہے. سائنس بھی یہی جاننا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, اور اسلام بھی, یہ اس میں ایک سملیرٹی آئی کہ اسلام بھی ہمیں بتاتا ہے, لیکن اس میں کریٹر کا بھی ایک تعلق ہے. جبکہ سائنس میں ہمیں کریٹر سے بالکل ہٹ کے, کیونکہ وہ حواس خمسہ میں نہیں آتا, اس کو وہ سینس نہیں کر سکتے. اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے کیا کہا تھا کہ لن ترانی, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اس دنیا کے اندر یہ جو انسٹرومنٹ آئیز ہیں ان میں وہ پاور ہی نہیں رکھی گئی, یہ وہ انسٹرومنٹ ہی نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت کو دیکھ سکے. ہاں قیامت والے دن جنت کے اندر وہ سامان دیکھ سکیں گے, اللہ رب العزت نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو اللہ رب العزت اپنا جو ہے دیدار نصیب فرمائے. آمین. تو اس دنیا کی جو سائنس ہے اس کی لیمیٹیشنز ہیں, جبکہ اسلام جو ہے یہ ان کے بارے میں بھی بات کرتا ہے کہ جو چیز ہماری سینسز میں نہیں آ سکتی, اور جو چیز اسپرچول ورلڈ ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتا ہے. یعنی یہ فزیکل اور اسپرچول دونوں کے بارے میں بات کرتا ہے, جبکہ سائنس صرف فزیکل کے بارے میں بات کرتی ہے اور اس کے بارے میں بھی اس کا علم جو ہے بہت 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 محدود ہے, بہت ہی لیمیٹڈ ہے. کیونکہ ہم ایک بہت ہی چھوٹی جگہ پر رہتے ہیں. ہم نے ابھی تقابل آپ کے سامنے رکھا کہ زمین کی ویلیو یا اوقات کیا ہے اس کائنات کے سامنے. تو جب ہم اتنی چھوٹی سی جگہ پر رہتے ہیں تو ہمیں اپنی سراؤنڈنگ کا علم ہوگا نا. جیسے ہم یہاں پر رہتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کتنے دور کے علاقے میں کہیں پہ کچھ ہو جائے تو ہمیں نہیں پتا, جب تک کہ ہمیں کوئی فون کر کے نہ بتائے. تو اسی طرح جب تک کہ ہمیں اللہ رب العزت اپنی آیات کے ذریعے, اپنی وحی کے ذریعے نہ بتائے, ہمیں بھی معلوم نہیں ہے کہ دور امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں نہیں معلوم, وہ بہت دور کی کوئی جگہ ہے, ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے, اور ہم صرف فون پہ اس کی معلومات لے سکتے ہیں, ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو. تو اس لیے ہماری جو حد ہے وہ ہماری ایک سراؤنڈنگ تک رہتی ہے. ہمارا جو اصل فزیکل نالج ہے, یعنی جس میں آپ حواس خمسہ سے کام لیں, وہ ایک بڑا لیمیٹڈ سا ہے. تو یہی مثال اصل میں سائنس اور اسلام کی ہمارے سامنے آتی ہے. اسی طرح اسلام جو ہمیں بیسک پوائنٹس بتاتا ہے وہ کیا؟ our purpose of creation, یعنی ہماری تخلیق اللہ نے کیوں کی ہے. کیا ہمیں فضول میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دی ہے؟ کیا کوئی مقصد نہیں ہے ہمارے پیدا کرنے کا؟ اور نہ صرف ہمارا بلکہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کا اصل میں مقصد کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ الا لیعبدون, کہ اس کی عبادت کی جائے. اپنی عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا. سائنس اس سے بالکل فارغ ہے, سائنس کو اس طرح کچھ علم نہیں ہے کہ پیدائش کا مقصد کیا ہے. وہ یہ تو دیکھنا چاہتی ہے کہ انسان کس ہسپتال میں پیدا ہوا ہے, لیکن اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کے اوپر کیا فرائض ہیں, کیا اس کے اوپر ڈیوٹیز ہیں, اور اس نے آخر کہاں پہ جانا ہے, اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے, پیدائش کا مقصد کیا ہے, اس کے بارے میں اس کو کوئی علم نہیں ہے. اور اسی طرح اسلام ہمیں our purpose and objective of life بتاتی ہے. اسی طرح اسلام ہمیں ہمارے کریٹر کا تعارف کرواتی ہے, اللہ رب العزت کا تعارف. ہمیں کس نے پیدا کیا ہے,
اور یہ ساری کی ساری کائنات اور خلقت جو ہے یہ کہاں سے آئی ہے, کس نے اس کو تخلیق کیا ہے. اور اسی طرح ایک اور امپورٹنٹ چیز کے بارے میں جو ایمانیات میں سے ہے, ایمان کے ارکان آپ سب کو معلوم ہے, تو ایمان کے ارکان میں سے کیا ہے, آخرت پر ایمان, ڈیتھ کے بعد کیا ہونے والا ہے جس کو ہمیں کبھی دیکھا ہی نہیں, یعنی غیب پر ایمان. قرآن کریم کی ابتدا ہوتی تو کیا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. یعنی مومنوں کی جو سب سے پہلی, متقین کی جن کو ہدایت ملے گی, پہلی جو کوالٹی بتائی گئی ہے وہ یہ کہ وہ غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں, ان سین پر, جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. جبکہ سائنس ان سین کو ریجیکٹ کرتی ہے, اور سائنس کی آپ نے ویلیو دیکھی کہ they can see only 4% of this matter. اس کے علاوہ کے بارے میں تو میٹر کے بارے میں بھی ان کو معلوم نہیں ہے. جبکہ جو چیزیں ہماری ویزیبلٹی اور ہماری جو ریچ کے بھی باہر ہیں ان کے بارے میں سائنس کیسے جان سکتی ہے. تو اسلام ایک بہت سپریم ہے اس سائنس کے سامنے, یعنی اس کا جو ویلیو اور اس کا جو حجم ہے, حیت ہے, اس کو آپ اس کے ساتھ بالکل میچ نہیں کر سکتے. ان دونوں کا آپس میں کوئی اصل میں تقابل ہی نہیں بنتا. اور دوسرا, اسلام کے جو ہم نے پیچھے پرپس دیکھے کہ وہ ہمیں کیا کیا بتاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اسلام ہمیں کچھ سائنس کے بارے میں بھی بتاتا ہے, سائنس کے بارے میں بات کرتا ہے. آیات, قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی ایک ایک آیت کو آیت کہا ہے, نشانی, علامت, ایک سمبل ہے اور ایک عجیب اور حیرت والی چیز ہے. اللہ رب العزت نے کہا کہ ایک آیت بنا کے لے کے آؤ, یعنی یہ ایسی عاجز کرنے والی چیز ہے. اور اسلام جو ہے, اسلام میں اللہ کا قرآن ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہو, دونوں میں ایسی آیات اور ایسی نشانیاں اور ایسی باتیں کی گئی ہیں کہ جو سائنس کی پہنچ سے بہت بالا تر ہے, اور جو بہت عظیم اور عظمت والی بہت زیادہ اور بڑی باتیں ہیں. اور قرآن مجید کو بہت سے لوگ, یعنی جو انگریز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی یعنی سائنٹیفک باتیں وہ اس طرح سے اس کو نہیں لیتے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید بہت سی باتیں کرتی ہے, بٹ قرآن از ناٹ اے بک آف سائنس, دس از اے بک آف سائنس. یہ نشانیاں ہیں اس میں اللہ کی قدرت کی, اللہ تعالیٰ کے وجود کی, اس تخلیق کے مقصد کی اور ساری چیزوں کی. اور یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں باقاعدہ رولز لکھے ہوں اور وہ ساری چیزیں ہوں, اور نہ ہی یہ کوئی تاریخ کی کتاب ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. یہ سائنس کے بارے میں اللہ رب العزت کہا کہ ہم ان کو ضرور دکھائیں گے اپنی آیات, اپنی نشانیاں, اپنے سائنس, فی الآفاق وفی انفسہم, نہ صرف اس کائنات کے اندر, وفی انفسہم, اس کی اپنی باڈیز کے اندر بھی. یعنی ہم اپنے باڈی کو ہی اگر ڈسکور کرنا شروع کریں, اس میں ایسے ایسے سائنس ہیں, اور آگے ہم بات کریں گے کہ جو ڈسکور ہوئے ہیں, حتی یتبین لہم انہ الحق. اور آگے مقصد بھی بتایا ہے. سائنس کی جو ساری ریسرچ کرتی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ تھوڑا سوچیں, فرض کریں سائنس ہمیں بتا دے کہ اتنے ستارے ہیں اور اتنے بڑی بڑی گلیکسی ہیں, دین واٹ, کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہے؟ مطلب آپ کو پتا چل جائے کہ ستارے اتنے نہیں اتنے ہیں, کیا ہو؟ جبکہ اللہ رب العزت جو بات کر رہا ہے کہ اصل میں یہ جو سائنس دکھانے کا کوئی مقصد ہے, سائنس ہمیں کسی مقصد کے بارے میں بات نہیں کرتی. سائنس ہمیں ان حقائق کے بارے میں تو بتاتی ہے, ان کے بارے میں تھیوریز تو پیش کرتی ہے, لیکن ان کا مقصد کیا ہے, جان کے فائدہ کیا ہوگا؟ they are silent, they don't have any answer. جبکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر اپنے سائنس کے پیچھے بات کر رہے ہیں, حتی یتبین لہم انہ الحق, کہ تاکہ ان لوگوں پر واضح ہو جائے, ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے بے شک کہ وہ یعنی قرآن یا پھر وہ اللہ رب العزت کی ذاتی حق ہے. یعنی اصل میں ہمیں خالق حقیقی کے بارے میں حقیقی علم آ جائے اور ہم اس خالق کو پہچان سکیں. یہ ساری نشانیوں کا اصل میں مقصد ہے, جبکہ سائنس اس ضمن میں کوئی بات نہیں کرتی. اب اسلامک نالج کے بارے میں, یعنی اسلام ہمیں جو انفارمیشن دیتا ہے, جو نالج ہمیں دیتا ہے, وہ قرآن اور حدیث دونوں کے ذریعے دیتا ہے. یعنی اس کا صرف ماخذ صرف قرآن نہیں ہے, بلکہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بہت سے ایسے حقائق اور بہت سی ایسی باتیں کی گئی ہیں جو آج سائنس کی پہنچ سے بہت زیادہ تر ہے, سائنس کی سمجھ سے بہت ہائی لیول کی ہے. اور کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کا علم کہاں سے آیا ہے؟
یعنی دوسری طرف ہم نے دیکھا سائنس کہاں سے آئی ہے. سائنس کا ہم نے شروع میں بات کی کہ سائنس ایکسپیریمنٹس کے تھرو آپ کو بتاتی ہے کہ کوئی چیز کیا ہے, یا پھر 5 حواس خمسہ جو ہیں اس کے ذریعے سائنس یہ ڈسکور کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کائنات میں کیا کچھ ہے, اور اس کی فزیکل ورلڈ کے فینومینوں کو سالو کرنے کی کوشش کرتی ہے. جبکہ قرآن کریم کی بات کہاں سے آئی ہے, وہ ایکسپیریمنٹ کے تھرو آئی ہے, اور ایکسپیریمنٹ صحیح بھی ہو سکتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو شاید پتا ہو, آپ اسے کچھ اگر جانتے ہو, ایک میتھمیٹکس کا اور اصل میں فزکس کا بھی, فزکس اور میتھ سے دونوں سے اس کا تعلق ہے, ان دونوں سے ریلیٹڈ ایک تھیوری تھی that is called theory E is equal to mc square. یعنی جو پوری دنیا کا جو میس ہے اور انرجی ہے اس کے درمیان میں ایک ریلیشن شپ کی آئنسٹائن نے ایک تھیوری پیش کی, E is equal to mc square کہلاتی ہے. 1 صدی تک اس تھیوری کو سمجھا گیا اور اس کو بڑی عزت دی گئی, اس کی پوجا پاٹ کی گئی کہ یہ جناب بڑی بات کر دی ہے اس بندے نے. لیکن 2006 کے اندر اس تھیوری کو ایک نئی تھیوری نے ریجیکٹ کر دیا. اب وہ تسلیم نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں یہ غلط تھی, حالانکہ اس پر ایکسپیریمنٹ ہیں, اس پر میتھمیٹیکل ایکویشنز ہیں, اس پر بڑی تحقیق ہوئی ہے. لیکن آخر کار وہ تحقیق جو ہے ایک نئی تحقیق کے زد میں آئی, اور اب وہ ساری کی ساری تحقیق پرانی جو ہے ختم, اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جب کیونکہ یہ انسان کا ایکسپیریمنٹس کے ساتھ حاصل کیا ہوا علم ہے. جبکہ دوسری طرف جو اسلام کا علم ہے, جو وہ ہمارے پاس آتا ہے, وہ کہاں سے آتا ہے, وہ کریٹر کا اپنا دیا ہوا. یعنی جس نے اس کائنات کو پیدا کیا, اس سے زیادہ اچھی بات کون بتا سکتا ہے, اس سے زیادہ درست بات کس کی ہو سکتی ہے. بے شک اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا, تو اسی کی بات بالکل سچ اور صحیح ہے. تو اصل میں سب سے پہلی چیز کہ یہ سارا اسلامک نالج ہے, یہ اصل میں کریٹر کا اپنا ہمیں بتایا ہوا ہے. یہ قرآن اور حدیث اللہ رب العزت نے ہی اللہ کے پیارے رسول تک پہنچائی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو اس قرآن کی طرح ومثلہ معہ, اور اس کے ساتھ اسی جیسی ایک اور چیز مجھے دی ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت ہی کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں, اور can never be wrong, یہ غلط بھی نہیں ہو سکتی, 100% ہمیشہ صحیح رہیں گی. کیوں؟ کیونکہ جس نے بنایا ہے وہی اس بہتر بتا سکتے ہیں کہ اصل میں کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے. یعنی انسان اگر یہ کہے کہ مرسیڈیز اس نے ایک نئی کار خریدی بڑی زبردست قسم کی, اس کو کیسے چلانا ہے, تو کیا کوئی ایک ایسا شخص بتا سکتا ہے کہ جس نے کبھی کار چلائی نہیں؟ وہ تو ایکسپیریمنٹ کرے گا, وہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا گیئر کدھر ہے, ہینڈل کیسے گھمانا ہے, اس میں بٹن یہ اتنے سارے لگے, وہ کس کس چیز کے ہیں. وہ پہلے ایکسپیریمنٹ کرے گا, پھر تلاش کرے گا, ہو سکتا ہے 1 سال تک چلاتا رہے, بعد میں پتہ چلا اچھا اس میں یہ بھی فنکشن تھا. اور آج ہمارے پاس موبائل ہے, بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ موبائل میں ایسے ایسے فنکشن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح اس کائنات کی بات ہے, اس کائنات کے اندر ہماری اپنی نفوس کے اندر جو کچھ ہے وہ کیسے ورک کرے گا, وہ وہی بتا سکتا ہے جس نے کریٹ کیا. تو یہ بے شک 100% کریکٹ انفارمیشن آتی ہے ہمارے پاس. اور some of the scientific facts told by Islam we may not understand now. یہ بھی ہوتا ہے sometimes. قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک بات کی کسی چیز کے بارے میں, جیسے آخرت کے بارے میں بات کی کہ آخرت آئے گی, دوبارہ انسان کو زندہ کر دیا جائے گا, یہ ہڈیاں دوبارہ اکٹھی کر دی جائیں گی. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کو کفار نے آج تک جھٹلایا, اور آج یہ علم والے لوگ اپنی طرف سے سو کالڈ سائنٹزم کے اوپر پیروکار جو ہیں وہ بھی ان چیزوں کو جھٹلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, جبکہ یہ چیزیں کیونکہ آج ہماری سائنس اس لیول تک نہیں پہنچی ہے, اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. جیسے ابھی میں نے مثال دی آپ کو کہ 100 سال تک انہوں نے یہ کہا کہ یہ چیز, یہ تھیوری صحیح ہے, جبکہ بعد میں اپنی ہی تھیوری کو ریجیکٹ کیا کیونکہ ایک نئی تھیوری سے بہتر والی آ گئی. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں کائنات کے بارے میں سائنٹسٹ کا پہلے یہ تصور یہ تھا کہ سورج اپنی جگہ پر رکا رہتا ہے اور زمین اس کے گرد چکر لگاتی ہے, سورج حرکت نہیں کرتا ہے. لیکن 400-500 سال پہلے کچھ جو مغربی سائنسدانوں نے تحقیق کی اور ان کو معلوم ہوا کہ نہیں, سورج بھی حرکت کرتا ہے. یعنی پہلے ساری زندگی کہتے رہے کہ سورج حرکت نہیں کرتا ہے, اور بعد میں وہ اسی چیز کو مانتے ہیں آج, کیونکہ اپنے ایکسپیریمنٹ سے آج انہوں نے اسے ثابت کر لیا ہے. لیکن اسلام جو ہے کیونکہ کریٹر کا بتایا ہوا ہے, اس کو ایکسپیریمنٹس کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو بات کرے سائنس آج چاہے اس کو ریجیکٹ کرتی رہے, ہمارے دماغ میں یہ چیز ہونی چاہیے کیونکہ یہ فار سپیریئر دین سائنس ہے, یہ سینٹ بائی دا کریٹر اٹ سیلف ہے. تو اس وجہ سے اس کے اندر کوئی خامی کجی کوتاہی نہیں ہو سکتی. اور کہ قرآن از ناٹ اے بک آف سائنس, ہم پہلے بات کر چکے ہیں, بٹ اٹ از اے بک آف سائنس. یہ آیات کی اور نشانیوں کی اور معجزات کی
ان چیزوں کی کتاب ہے, یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے. اب ریلیشن سائنس اور اسلام کے اندر اصل میں کیا کیا بن سکتے ہیں وہ ہم دیکھیں کہ کیا اصل میں ریلیشن ہے. تو پہلی چیز جو ریلیشن ہمارے درمیان میں دونوں کے درمیان بن سکتی ہے کہ ہر وہ انفارمیشن جو اسلام اسپرچول ورلڈ کے بارے میں دیتا ہے اور ان سین ورلڈ کے بارے میں دیتا ہے, اور جو چاہے آج ابھی ایکسپیریمنٹ کے تھرو ڈسکور نہیں ہے, وہ اس وجہ سے سائنس نہیں مانتی کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے, ورنہ اوریجنلی دیٹ از آلریڈی پروون کیونکہ وہ کریٹر نے بھیجا ہے. اور اس لیے اسلام از فار سپیریئر دین سائنس. اسلام کا دائرہ کار بہت بڑا ہے. سائنس میں جیسے میں نے بات کی, آپ زمین کے اوپر ایک جگہ پر رہتے ہیں, جبکہ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سارے کے سارے آسمان, جو 7 آسمان ہیں, ان سب کو اپنے ہاتھ کے اوپر لپیٹ رکھا ہے اور زمین اس کی مٹھی کے اندر ہے. یعنی اللہ رب العزت کی ذات تو ایسی کہ پوری کائنات اس کی مٹھی کے اندر ہے, جبکہ کائنات کی اور کائنات کے اندر ہماری زمین کی مثال ایک ذرے سے بھی, ریت کے ایک ذرے سے بھی چھوٹی ہے. تو ہمارا نالج اور ہماری سائنس کا نالج, اس کی لیمیٹیشنز آپ لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہوں گے. اور ایک اور اہم پوائنٹ جو یلو میں نیچے ہے کہ اسلام ڈز ناٹ نیڈ سائنس ٹو پروو اٹ سیلف. اسلام کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ سائنس اس کو پروو کرے. اسلام یعنی محتاج نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ سائنٹیفک کے حوالے دیتے ہیں کہ جی سائنس اسلام نے بھی, قرآن میں یہ بھی لکھا ہے سائنٹیفک چیز, اور یہ بھی قرآن میں سائنٹیفک چیز لکھی ہے, تو آپ سائنس کا سہارا لے رہے ہیں. نہیں, ہم سائنس کا سہارا نہیں لے رہے. جیسے ہم دوسری جو الہامی کتابیں ہیں, بائبل ہے اور تورات ہے, ان کی صرف وہ چیزیں مانتے ہیں کہ جو اسلام کے ساتھ تصادم نہیں کرتی, یا پھر اسلام کو, اسلام کے جو بتائے ہوئے قوانین ان کے مطابق بات کرتے ہیں, ہم ان کو مان لیتے ہیں, ہم ایز اے ریفرنس ان کو پیش کر دیتے ہیں. ہم ان کے اوپر بلیو نہیں کرتے ہیں, ہم ان کا سہارا نہیں لیتے ہیں. ہماری بات قرآن کے اوپر رہے گی. لیکن ہر وہ بات, چاہے وہ دوسری بائبل کی ہو, چاہے وہ کسی وید کی ہو, یا کسی اور زبان, کسی اور کتابوں کی ہو, ان میں سے جو چیز اسلام اور قرآن کے مطابق ہوتی ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں, اور جو اسلام اور قرآن کے مطابق نہیں ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو کیا آپ وہاں پر ان کا سہارا لیتے ہیں؟ نہیں, اصل میں ہم ان کو انفورس کرتے ہیں. اگر غور کریں تو ہم نے ان کو امپاور کیا ہے کہ تمہاری وید کے اندر, یا تمہاری بائبل کے اندر, یا تمہاری سائنس کے اندر فلاں چیز جو ہے, اس کو اسلام اتھینٹیکیٹ کرتا ہے, اس کو اسلام اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں یہ بات اللہ رب العزت نے بھی یہی بات کی ہے. تو واقعی یہ تمہاری تھیوری جو ہے, تھیوری نہیں بلکہ فیکٹ ہے. یعنی اسلام جو ہے وہ سائنس کے اصل میں ہیلپ کرتا ہے. اسلام کو سائنس کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام آن سائنٹیفک فیکٹ. اسلام جو ہے اگر اس کے سامنے کوئی سائنٹیفک فیکٹ آتا ہے, اور یہاں پر ایک بس ڈیفرنس آپ یاد رکھیے, سائنس جو ہمارے سامنے دو طرح کی چیزیں لے کے آتی ہے. ایک جسے کہتے ہیں سائنٹیفک تھیوری, یعنی سائنس کچھ تھیوریز دیتے ہیں, تھیوری کہتے ہیں مفروضے کو, وہ ان کا خیال ہے. اور بہت سی تھیوریز ایسی ہیں جو ایک بندہ کوئی اور تھیوری دیتا ہے, دوسرا کوئی اور, تیسری کوئی اور. جیسے کہ ڈائناسورز کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی تھیوریز بنائی ہیں, جی ڈائناسور اس لیے مر گئے تھے, ڈائناسور اس لیے مر گئے تھے, یا اس طرح مر گئے تھے. تو بے شمار ان کے ختم ہونے کی ڈیفرنٹ تھیوریز ہیں. تھیوری وہ چیز جو پروون نہیں ہے, they cannot definitely tell you anything. یعنی وہ ایک ان کے خیال ہیں, مختلف طرح کے خیال. ایک کا حساب لگا اس نے کہا یہ ہوگا, ایک کا حساب اس طرح لگا اس نے کہا وہ ہو سکتا ہے. تو these are called theories. جبکہ دوسری طرف کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہر طرح سے پروو ہو چکی ہیں, جن کو ہر طرح سے پروو کر لیا گیا ہے, اور those are called facts. ہاں, اسلام فیکٹس کے بارے میں یہ ہے کہ any information provided by Islam can never be against an established fact of science. یعنی سائنس میں جتنے بھی established fact ہیں ان کے اسلام خلاف نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اسلام فیکٹس کی بات پہلے سے ہی کرتا ہے. اسلام تو پہلے ہی فیکچوئل بات کر رہا ہے. آپ اب پہنچے ہیں جناب, سائنس اب اس فیکٹ کو ڈسکور کر پائی ہے. اسلام تو پہلے فیکٹ کی بات کر رہا تھا. اسلام کی تو کوئی بات لا ریب فیہ تھی, اور اس میں تو کوئی کجی شروع سے ہی نہیں تھی. اسلام تو جو شروع سے ہی بات کرتا تھا وہ فیکچوئل بات کرتا تھا. ذالک بان اللہ هو الحق. اسلام تو ہمیشہ حق کی بات کرتا ہے, کہ ہے ہی صحیح بات یہی ہے. اور اسلام کے اندر ڈاؤٹ والی تو بات ہے ہی, شک والی تو بات ہے ہی. ہاں, آپ اب تھیوریز کو پروو کر کے, ریجیکٹ کر کے, پروو کر کے, ریجیکٹ کر کے, ایکسپیریمنٹ کر کے, ری ایکسپیریمنٹ کر کے آج آپ ایک فیکٹ تک پہنچے ہیں. اور الحمدللہ سائنس اس کو, اسلام اس کو پہلے سے بیان کرتا آیا ہے. اور سائنٹیفک تھیوری ورسز اسلامک فیکٹ. اب ریورس,
پہلے تھا اسلام ورسز سائنٹیفک فیکٹ، اور دوسری طرف اب ہے سائنٹیفک تھیوری ہے، ایک طرف فیکٹ نہیں ہے تھیوری ہے، اور اسلام کے پاس ایک فیکچوئل انفارمیشن ہے. تو any scientific theories like theory of evolution, those contradict the divine knowledge given by Quran and Hadith cannot be accepted. یہ ہمیں ایز اے مسلمان اور ایز اے لاجیکل پرسن بھی یاد رہنا چاہیے کہ اسلام کے اندر جو فیکٹس کی باتیں کی ہیں، جن کو اسلام شورٹی کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے، اس کے بارے میں سائنس چاہے جو مرضی کہتی رہے، ہم سائنس کو ریجیکٹ کریں گے، اسلام کو سائنس پر نہیں پرکھیں گے، بلکہ سائنس کو اسلام کے لیول پر پرکھا جائے گا کہ کیا یہ بات اسلام کے مطابق کہی جا رہی ہے، کیا یہ اسلام میں ایسا ہی ہے، اور اگر اسلام میں ایسا ہے تو پھر تو وہ سائنس کی بات ٹھیک ہے، اور اگر اسلام کچھ اور کہتا ہے اور سائنس کچھ اور کہتی ہے تو سائنس کی اس بات کو ریجیکٹ کیا جائے گا. ریجیکٹ کیوں کریں گے؟ وائی؟ بیکاز اونلی دا کریٹر نو بیسٹ اباؤٹ اٹس کریشن. ہم کیوں ریجیکٹ کریں اس کی بات کو؟ کیوں اسلام ہی کی بات کو اوپر رکھیں؟ کیونکہ یہ بھی لاجیکل بات ہے، لاجک کی بات ہے کہ کریٹر ہی سب سے بہتر جانتا ہے کسی چیز کے بارے میں. ہم نے ابھی گاڑی کی مثال دی تھی، جو جس نے گاڑی جس کمپنی نے بنائی ہے اس کو پتا ہے اس نے کون کون سا بٹن کدھر رکھا ہے، ہڈن فیچرز کون کون سے ہیں، ہر چیز ہڈن چیزیں اس کو پتا ہے، اور یوزر کو نہیں پتا ہوتی. اور سائنٹسٹ کون ہے؟ ایک یوزر ہے، وہ ایک عام آدمی ہے، وہ ایک انسان ہے، اور دوسری طرف کریٹر ہے. تو آف کورس کریٹر کی بات ہی ٹھیک ہو سکتی ہے. اینڈ اونلی ہی نوز what is good or bad for us physically, اور دوسری چیز spiritually. دونوں صورتوں میں جو بھی چیزیں ہیں، رولز ریگولیشنز ہیں، ان میں صحیح کا تعین کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ یہ کرے. while ریڈ چیز دیکھیے، while the experience and experiments are proven to be wrong several times in scientific history. کہ scientific history خود اپنی گواہ ہے کہ بہت سی چیزیں، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بات کی، بلکہ ایون اس سے بھی زیادہ سائنس میں پہلے آج سے کچھ 100 سال پہلے تک فلیٹ ارتھ تھیوری تھی کہ زمین پوری فلیٹ ہے، زمین گول نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ زمین ایک پلیٹ کی ٹرے کی طرح ہے اور اسی کے اوپر سارا کچھ رکھا ہوا ہے، اور آسمان اس کے اوپر ایک ٹرے کے اوپر جیسے کور رکھا ہوتا ہے، وہ اس طرح سمجھتے تھے. اور آج خود وہ اپنے اس فیکٹ کو بھلا کر ایک نئی اور ایک اس تھیوری کو ختم کر کے ایک نیو تھیوری لے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آج ہم نے دیکھ لیا ہے، سیٹلائٹ باہر جا چکے ہیں ہم ارتھ کے باہر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہے ایک جو ہے بیزنی شکل کی ہے، اور ایک گول سفید جو آسٹرچ کے انڈے جیسا ہے، تھوڑا پچکا ہوا اس جیسی. تو مطلب سائنس خود اپنی بہت سی چیزوں کو ریجیکٹ کر چکی ہے. اچھا، تو کیا اسلام جو ہے وہ یعنی کیا پڑھنے پڑھانے سے روکتا ہے؟ یہ بھی مسکنسیپشن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے سائنٹسٹ کی طرف سے. یہ جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے، یہ جو ایتھیسٹ ہے، ملحدین ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے اور دین کو نہیں مانتے، کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، وہ یہ بھی ایک مسکنسیپشن پیدا کرتے ہیں کہ جناب یہ جو مسلمان لوگ ہیں نا، یہ بڑے ٹریڈیشنل اور بڑے دقیانوسی قسم کے اور پرانے لیول کے لوگ ہیں، ان میں تحقیق اور سائنس اور پڑھنا لکھنا کچھ نہیں، یہ بڑے جاہل قسم کے لوگ ہیں. جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا آغاز ہی اس چیز سے کیا ہے. پہلی وحی ہی یہ ہے، اقرا پڑھیے. اور اس سے بھی آگے، اس سے بھی اگر غور کریں، اسی آیت کو پورا دیکھیں تو اس میں کیا اللہ نے اقرا بسم ربک الذی، رب کی بات بھی اس نے کی ہے کہ رب کے نام سے آپ نے پڑھنا ہے. یعنی آپ نے مادر کی طرف آزاد نہیں پڑھنا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پڑھنا شروع کر دیں جو مرضی، اپنے رب کے نام سے، یعنی جو آپ کو رب بتائے گا، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، وہ جیسے بتاتا ہے اس چیز کو پڑھنا ہے آپ نے. یعنی آپ کی ساری سائنٹیفک تھیوری، سارا نالج جو ہے انڈر دا کور آف، انڈر دا شیلٹر آف اسلام رہنا چاہیے، آپ کے رب کے اندر رہنا چاہیے. اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اینڈ پہ اللہ رب العزت نے اپنے خالق ہونے کی بات کی ہے کہ جس نے اس کو تخلیق کیا. اور یہی ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ کون سب سے بہتر جانتا ہے؟ جس نے تخلیق کیا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اس کے رب کے نام، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے یہ ساری چیزوں کو تخلیق کیا. تو ظاہر ہے خالق ہی بہتر جانتا ہے، جس نے تخلیق کیا ہے وہی چیزوں کو زیادہ بہتر سے اسکول میں نہیں پڑھتے ہیں. کیا پڑھیں؟ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہم پوری کائنات کے بارے میں جانیں، اس میں کتنے گلیکسی، اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ابھی گر رہے ہیں. تو اسلام جو کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ کچھ بھی آپ کریں گے، objective to read is to know about your God. آپ اپنے اللہ کے بارے میں جانیں گے، آپ اپنے بارے میں تمیز بھی ہو جاتے ہیں. بچے ہی والدین کو شروع ہو جاتے ہیں باتیں کرنا کہ آپ تو ان پڑھ ہیں. تو اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ پڑھیں، اسٹڈی کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ٹو ایکسپٹ. یعنی اسلام قرآن کو ہی ریجیکٹ کرنے کے لیے نہیں پڑھنا آپ نے کہ آپ پڑھیں اور بعد میں قرآن میں جو کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر.
بلکہ وہی خالق کا پیغام ہے اور خالق کا پیغام ہی درست ہو سکتا ہے. ادروائز his studies of no use. کیا پلان ہے, مطلب آبجیکٹو کیا ہے, اسے کیا حاصل ہوگا, ہمیں نہیں معلوم. یعنی ایکسیپٹنس اور اوبیڈنس کی جو بات تھی وہ ہم نہیں کرتے. اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا. یہ دو چیزیں بتاتا ہے کہ آپ نے جب یہ اسٹڈی کرنا ہے, سب کچھ آئے گا, تو آپ نے کیا کرنا, اپنے تئیں اپنی کوشش کے حد تک آپ نے مستطاعتم, اپنی استطاعت کے حد تک آپ نے کوشش کرنی ہے, اللہ سے ڈرنا ہے, اللہ کے احکامات کا عمل کرنا ہے. وَاسْمَعُوا اور سننا ہے, وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو. سنو اور اطاعت کرو. یہ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, آج جیسے فار ایگزامپل یہی ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے, آپ یہاں پہ بیٹھے سنا اور بس. اس ساری کا کیا مقصد ہے اصل میں, تاکہ ہم اسلام کی اہمیت کو اور سائنس کو اس کے مقابلے میں جان سکیں, تاکہ ہمارے سامنے جب وہ مس انڈرسٹینڈنگز اور مسکنسیپشنز آئیں, ہمارے سامنے ملحدین اور ناستک اور یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں وہ ہمارے سامنے ایسی باتیں کریں تو ہم کم سے کم چلے ان کو قائل نہیں کر سکتے تو خود نہ اسلام کو کہیں چھوڑ دیں, ورنہ بہت سے لوگ خود ہی مرتد ہو جاتے ہیں ان کے پیچھے لگے. زیادہ پڑھنے کے لیے بہت سے لوگ, میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں, ہمارے استادوں میں سے ہیں, وہ امریکہ میں پڑھنے کے لیے گئے اور امریکہ میں پڑھنے کے دوران ان کے جو بھی استاد تھے ان سے انہوں نے پڑھا, اور پڑھنے کے دوران کیونکہ وہ ظاہر انگریز ہیں تو وہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی جناب ڈارون کی تھوڑی انسان بندر سے بنا ہے اور انسان اس طرح, تو وہ کافی حد تک وہ کہتے ہیں یار بات تو ان کی بھی کچھ نہ کچھ تو وزن مجھے لگتا ہے. یہ کیا ہے, یہ اصل میں یعنی ہمارے پڑھنے کا اسٹڈی کا مقصد یہ ہونا چاہیے وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا, کہ ہم سنیں اور اللہ کی اطاعت کریں. اور فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, اور اگر وہ نہیں مانتے کوئی بات نہیں, ہم کم سے کم اپنے آپ کو تو بچائیں, ہم اپنے آپ کو تو مسلمان رکھیں کہ ہم بھی کہیں مسلمانی سے نہ نکل جائیں. تو یہ ہمارے اپنے لیے بھی بہت ضروری ہے. تو کیا ڈو یو بیکم سائنٹسٹ آفٹر ریڈنگ اسلام, کہ کیا آپ اسلام کو, قرآن کو, حدیث کو پڑھیں گے تو کیا آپ سائنٹسٹ بن جائیں گے؟ کیا کوئی دیکھا آپ نے کہ اسلام پڑھ کے سائنٹسٹ بنا؟ ہم بعض اوقات ہمارے لوگ دیتے ہیں مثالیں کہ جو سائنس پڑھی تو فلاں 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 سائنٹسٹ. مسلمانوں کے سائنسدان تھے. ہاں, مسلمان اسلام اصل میں سکھاتا ہے کسی بھی چیز کو دل لگا کے کرنے, حق کے ساتھ اس کا حق ادا کرنا. تو ان لوگوں نے سائنس کے اندر بھی گئے تو سائنس کے اندر بھی حق ادا کیا اور کچھ چیزیں کر لی, لیکن اسلام باقاعدہ طور پہ خود کسی کو سائنٹسٹ نہیں بناتا ہے. نہ ہی قرآن اور اسلام کا یہ مقصد ہے کہ لوگ سائنسدان بن جائیں. اسلام کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے. نو, اٹ از ناٹ اٹس آبجیکٹو. اس کا تو آبجیکٹو ڈفرنٹ ہے, لیکن اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. بلکہ اپوزٹ کیا ہے, سائنٹسٹ when they read Quran they come closer to Islam and accept the truth. اپوزٹ ہوتا ہے. اسلام میں قرآن کو یا اسلام کو پڑھنے سے آپ سائنٹسٹ نہیں بنتے. ہاں, جب سائنٹسٹ اسلام کو پڑھتے ہیں نا وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. اپوزٹ ہے اسلام. اسلام کا امپیکٹ ان کے اوپر ہے, ان کا امپیکٹ اسلام کے اوپر نہیں, الحمدللہ. اور بہت سی آپ نیٹ پہ یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھیں گے آپ کو ملے گا. اور دوسرا اسلام دیکھیے, اسلام جگہ جگہ پر مختلف چیزوں کی آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ایک ہی تصویر میں بڑی کمال کسی نے تصویر بنائی ہے, اللہ رب العزت نے دیکھیں اسی عربوں کے اسی ماحول کو نظر رکھ کے ایک ہی تصویر میں سب کچھ آتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اللہ تعالیٰ آپ کو تحقیق کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو, تحقیق نہیں کرتے ہو کہ یہ اونٹ کو میں نے کس طرح بنایا ہے, اونٹ کے اندر کیا کیا کمالات ہیں, اونٹ کے اوپر پوری بات کی جا سکتی ہے. اور ویل السماء کیف رفعت, آسمان کو کس طرح بلند کیا, ویل الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت. مقصد یہ ہے کہ اسلام آپ کو تحقیق سے اور سائنس سے دور نہیں کرتا ہے, بلکہ یہ تحقیق کی طرف دعوت دیتا ہے. آپ آئیں دیکھیں تو صحیح کہ اللہ نے کیوں یہ چیزیں بنائی ہیں, اور بنانے کے بعد آخرکار آپ مان جائیں گے کہ یہ ساری چیزیں خود بخود اور اپنی مرضی سے نہیں بن گئی, کہ جو ایوولوشن تھیوری وغیرہ میں بتایا جاتا ہے. اسی طرح سر فرانسس بیکن ایک معروف ایک اسکالر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ little knowledge of science makes you an atheist. کہ اگر سائنس کا آپ کے پاس کم نالج ہے نا, little knowledge ہے, تو پھر آپ ایتھیسٹ بنیں گے. But in-depth knowledge of science makes you a believer in God. اگر آپ مزید علم حاصل کریں گے تو ایسا امپاسبل ہے کہ آپ خدا سے دور جائیں, بلکہ آپ بلیور بن جائیں گے. یعنی جب آپ اللہ کی کائنات کے اوپر, اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق کے اوپر غور کریں گے تو آپ جان جائیں گے کہ یہی حق ہے, یہی سچ ہے, اسلام بھی صحیح کہہ رہا ہے. اور ایسا ہوتا ہے. بہت سے سائنٹسٹ ایسے ہیں کہ جنہوں نے جب قرآن کو پڑھا, ایک ڈاکٹر جیفری لینگ ایک میتھمیٹیشین تھے, بہت بڑے سائنٹسٹ, ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں
وہ صرف قرآن مجید کو یعنی وہ ایتھیسٹ تھے اور قرآن سے بڑی نفرت کرتے تھے، لیکن آخر قرآن مجید ان کے ہاتھ میں آ گیا. اللہ رب العزت کیونکہ ہر ایک کو ایک موقع ضرور دیتا ہے، اس کے ہاتھ تک پہنچا دیتا بات تاکہ حجت قائم ہو جائے. اس تک پہنچی، اس نے قرآن کو پڑھا، ایک آیت دوسری آیت سورۃ الفاتحہ پہلے پڑھی، اگلی آیت یعنی خود سے صرف اس نے اسٹڈی کیا قرآن کو. جیسے جیسے پڑھتا گیا کہتا ہے میں پورا قرآن جب پڑھ گیا تو میں نے یقین کر لیا کہ اب یہی آپ ہے. یعنی صرف قرآن مجید کو خود سے پڑھ کے کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا. فائنلی صرف وہ مسجد میں پہلی دفعہ بڑی ہیزیٹیشن کے ساتھ گیا اور آخرکار اسی ایک پہلی ہی سٹنگ میں اسلام قبول کر لیا. الحمدللہ. تو یہ اسلام کے اندر جو ہے نا طاقت ہے اصل میں. اور اسلام کیونکہ ایک ایسا زبردست قسم کا نالج دیتا ہے کہ جس کے سامنے سائنس اصل میں دنگ رہ جاتی ہے. کہ سائنس آج آپ کو بڑی تحقیق اور ایکسپیریمنٹس کے بعد جو بات بتاتی ہے، اللہ رب العزت آپ کو 1400 سال پہلے بتا چکے ہیں. وہ ساری چیزیں جو امپاسبل نظر آتی ہیں اس وقت ان چیزوں کا علم ہونا وہ ساری. تو اسی طرح کچھ ڈاکٹرز کے یہاں میں نام بہت جو معروف ہیں، ڈاکٹر کیتھ مور جو بہت بڑے ایمبریولوجسٹ ہیں، جنہوں نے انسان کی رحم مادر کے اندر کس طرح سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پوری سٹیجز اس کی بڑی ریسرچ کی تھی. جب اس نے قرآن مجید کو یہ دیکھا تو وہ حیران پریشان رہ گیا کہ یہ کیسے ہے کہ آج صرف 50 سال پہلے یہ ساری تحقیق ہوئی اور آج پتا چل رہا ہے کہ اچھا ایسے ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے. اور وہ ساری کی ساری سٹیجز ان ڈیٹیل اللہ رب العزت قرآن کریم میں بتاتے ہیں. بٹ قرآن از ناٹ بک آف سائنس. یہ پھر یاد رکھیے قرآن کی سائنس کی کتاب ہے. یہ نہ ہو کہ آپ دیکھیں تو اس میں سے سائنس کی نہیں. قرآن مجید آپ کو آخرت کی طرف یاد دلائے. یہ سارا کرنے کا مقصد کیا؟ کریٹر یاد آئے آپ کو. یعنی یہ نہ ہو کہ آپ اس کی وجہ سے سائنس کے قائل بن جائیں. اس سے پرہیز کرنا اور اس سے بالکل الرٹ رہنا. اس طرح مختلف سائنٹسٹ ان کے نام ہم نے لکھے اور ان میں سے یہ سینٹر والے دیکھیے، انہوں نے جب اسلام کو پڑھا، چیئرمین تھے یہ ایٹ بیلر کالج آف میڈیسن آبسٹیرکس، یہ بھی گائنوکالوجی کے ڈاکٹر تھے. ہی سیڈ اسلام could guide science. اس نے جب ساری اسلام کو جب پڑھ لیا تو اس نے کہا اسلام سائنس کو گائیڈ کر سکتا ہے. یعنی سائنس نے اسلام کو نہیں گائیڈ کرتا، بلکہ اسلام اور قرآن اور احادیث کے اندر ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ اگر ان کو یہ سائنٹسٹ ان ڈیپتھ غور سے پڑھیں تو بہت سی چیزیں جو ڈسکوری کرنے میں بڑی لیٹ ہو رہے ہیں نا وہ جلدی کر لیں گے. ان کو جلدی پتہ چل جائے گا وہ چیزوں کا، کیونکہ اسلام جو ہے کریٹر کا لکھا ہوا ہے، کریٹر کا بتایا ہوا ہے. اور اسی طرح اسلام از بیسڈ اپون ریزن اینڈ پروف. یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام شاید نا آپ کو کہتا ہے کہ بس مانو زبردستی، زور زبردستی چلتی ہے، مانو بس ایمان لاؤ. ایسا نہیں ہے. اسلام قرآن کریم بار بار وہ اللہ تعالیٰ آپ کو آیات دیکھیں. قرآن کریم کی ایک ایک چیز، ایک ایک جو لائن ہے سطر، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ آیت. یعنی اس کی ایک ایک جو لائن ہے، ایک ایک جو ورڈنگ، ایک ایک سینٹنس ہے قرآن کو، ساری کی ساری نشانی ہے. اللہ نشانیاں دے رہے ہیں آپ کو. اچھا یہ نشانی دیکھ لو، اس سے نہیں مان رہے، اچھا یہ دیکھ لو، پھر یہ دیکھ لو، پھر یہ دیکھ لو. 6666 یا کم و بیش اوپر نیچے اتنی نشانیاں اللہ نے قرآن میں جن میں بتائی. یعنی نشانیوں کا انبار لگا کے رکھا ہے. اور یعنی اور یہ ساری کی ساری آپ کو ریزن، یعنی آپ کو روکنی نہیں خاموش ہو جاؤ اور سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، بلکہ اسلام سوال پوچھنے کی طرف بلکہ خود بار ہے. افلا ینظرون، تم دیکھتے نہیں، دیکھو گے تو سوال کرو گے نا. پھر سوال اٹھے گا اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے کوئی اس کو بنا سکتا ہے، یہ کیسے آٹومیٹکلی ہو سکتا ہے. یہ سارا بگ بینگ جو ہے اللہ تعالیٰ کا فاسألوا اہل الذکر، سوال کرنے پر ابھارا بھی ہے. بالکل سوال کرنے پہ ابھارا ہے کہ آپ سوال کریں. اور یہ بس صرف مسکنسیپشن پیدا کی گئی ہیں کہ جناب اسلام میں شاید لوگ جو ہے نا آپ کو روکتے ہیں اور صرف بلیو پہ. اسلام ایک یقین کے اوپر، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے جب کہا کہ یہ کس طرح تم زندہ کرو گے، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یقین تو ہے اور پکا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اسلام کیا ہو کہ نہیں بالکل نہیں، میں نے تو کہہ دیا تو بس کہہ دیا. ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے پورا ایکسپیریمنٹ کروایا ان کو. اور اسی طرح دوسرے مقام پہ پھر ساتھ ہی واقعہ دیا عزیر یا جو بھی نبی تھے وہ، کہ ان کا واقعہ انہوں نے بھی اسی طرح کوشچن کیا، اللہ نے ان کو بھی دلیل دی پوری. یعنی اللہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ صرف یعنی آپ کو بلیو کے اوپر، یعنی بلیو آفٹر حق الیقین، یعنی آپ کو یقین آ جائے. حضرت موسیٰ نے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی آپ کے سامنے قرآن مجید کو پڑھتے جائیں، مثالیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی کہ اسلام ہمیشہ آپ کو سائنس کی طرف، تحقیق کی طرف، سوال کرنے کی طرف لے کے آتا ہے، نہ صرف بس یعنی اس سے الٹا نہیں ہے. اب ہم چند جو ہے یعنی چیزیں بھی دیکھتے ہیں اینڈ پہ، جو شاید کچھ لوگوں نے سوچا ہوگا شاید یہ ہوگا، یعنی یہ تھوڑا سا پہلے جتنا بھی حصہ ہے میرا خیال ہے کہ شاید گمان ہو کہ اس طرح کی بات نہیں ہوگی، لیکن وہ ہم نے بات اس لیے کی ہے کیونکہ وہی اصل میں اصل ہے.
جس سے ہمارے اندر کی مسکنسیپشن، ہمارا اپنا ایمان کم سے کم اسلام کے اوپر کوئی مسکنسیپشن مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے. ہاں قرآن کریم میں اللہ رب العزت، کیونکہ یہ معجزہ ہے، اعجاز والی کتاب ہے، خود قرآن کریم. ایک سائنٹسٹ تھے، وہ میتھمیٹیشین، وہ بھی یہ چیز تھے، وہ اپنا واقعہ یوٹیوب میں ان کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب اسلام لے کے آیا تو آخری دن کہتا میں سب کچھ مان گیا تھا، لیکن میں صرف چاہتا تھا کہ اللہ خود مجھے انوائٹ کرے، یعنی کہ میں تو ریڈی ہوں، اب مجھے بلا لو، مجھے اسلام پہ لے آؤ. یہ دل میں ہے دعا، تڑپ، لیکن خود نہیں، یعنی ابھی ہیزیٹیشن کہ کوئی سائن ملے. اور آخر کار کہتے ہیں کہ میں تو کہتے ہیں پورا میں ماحول بنا کے بیٹھ گیا، اور اب میں نا سائن کا ویٹ کر رہا ہوں. اللہ سے میں نے کہتا میں دعا کی کہ اللہ مجھے چھوٹا موٹا ہی سائن دکھا دو، کوئی ایسے ایک دم ہوا چلنی شروع ہو جائے، پردہ ہل جائے، کچھ بھی ہو جائے تو میں ایک دم اسلام قبول کروں کہ بس یہی بات صحیح ہے. لیکن وہی اپنے واقعہ بتاتے ہیں، کہتے نہیں ہوا. کہتے میں بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوا، بڑا مایوس ہوا کہ یہ تو مطلب میں جو سوچ رہا ہوں، میں تو اسلام میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ قبول ہی نہیں کر رہا، یہ کیا چکر ہے، کہیں سچ ہے بھی کہ نہیں. پھر ڈاؤٹ فل ہونا ضروری. کہتے پھر میں نے چانس دیا ایک اللہ کو، وہ خود اپنے بتایا، کہتے میں نے اللہ کو چانس دیا. کہتے جی میں نے کہا مجھے پھر بلاؤ، میں پھر ریڈی ہوں، آئی ایم ریڈی. تو کہتے پھر میں نے ایسے کیا. کہتے 2 دفعہ ہوا، 3 دفعہ نہیں ہوا نا. تو کہتے پھر میں قرآن ویسے پڑھ رہا تھا اس سے پہلے، تو قرآن میرے سامنے تھا، میری نظر قرآن پہ پڑی، اللہ رب العزت نے میری نظر ایسی آیت پہ ڈالی جس میں تھا کہ کیا میں نے پہلے کی آیات تمہیں دکھائی نہیں؟ کیا یہ زمین و آسمان میں تمہارے لیے نشانیاں نہیں ہیں کہ تم مجھ سے کوئی نئی نشانی مانگ رہے ہو؟ یعنی تم مجھ سے مانگ رہے ہو کہ پردہ ہل جائے. یہ جو میں نے ستارے بنائے ہیں، یہ جو میں نے آسمان پیدا کیا، یہ جو زمین ہے، تمہاری اپنی جسم ہے، یہ ساری نشانی نہیں ہے؟ تو کہتا میں حیران پریشان کہ اللہ رب العزت نے مجھے نشانی کیا، نشانیوں کے بار لگا کے رکھ دی. ہاں میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا ان چیزوں کے بارے میں. تو قرآن کریم جو ہے بعض نشانیاں سائنس کے بارے میں بات کرتا ہے، اور ان میں سے ایک ہے اوریجن آف لائف. آج سائنس اتنی جھک مار کے، اتنی محنت کر کے، اتنے ایکسپیریمنٹ کر کے اس مقام پہ پہنچی ہے، یہ کہتی ہے کہ جی سیلز ہیں، اور ہم نے سیل کو کھول کے دیکھا ہے، سیل میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، 60-80% سیل جو ہیں پانی سے بنتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن کریم میں شروع میں 14 سال پہلے بتا چکا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ اللہ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. اور آج یہ سائنس اس چیز کو ماننے پہ ہے، وہ کہتی ہے 80% آف دا سائٹوپلازم از میڈ آف واٹر. اور آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں ان کے اندر کیا سیلز ہیں، یعنی یا تو ڈی این اے ہے یا پھر رائبو نیوکلک ایسڈ ہے، آر این اے ہے، یعنی آر این اے یا ڈی این اے، اور یہ سب سیلز کے اندر ہے. اور یہ ساری چاہے وہ درخت ہوں یا کوئی اور چیزیں، حیوانات ہوں یا انسان ہوں، سب کے سیلز، سب کی باڈی سیلز سے بنی، اور سیلز کا 80% سائنس کہتی ہے کہ پانی سے بنا ہے. اور اللہ رب العزت شروع، اور یہ نہ صرف اس کی باڈی کی بات کری، زندہ بھی ہر زندہ چیز جو ہے، ہر جو زندہ جس میں کے اندر حیات ہے، وہ پانی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جب تک پانی نہ پیے وہ بہت دیر زندہ نہیں رہ سکتے، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ انسان ہو. ہاں ہر ایک کی لیول ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، کوئی 10 دن زندہ رہے گا، کوئی 20 دن پانی کے بغیر، کوئی 100 دن، کتنے دن رہے گا، لیکن ہر ایک کی زندگی کا دارومدار اللہ رب العزت نے پانی پہ رکھا ہے. اور اللہ رب العزت 14 سال پہلے بتا چکے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں بتا چکے ہیں کہ آئرن از ناٹ نیچرل ٹو ارتھ، کہ زمین کے اوپر پہلے سے، آج سائنس ہی کہتی ہے، آج جا کے کہیں پہنچی، بڑے ایکسپیریمنٹ کر کے انہوں نے یہ تلاش کیا، اور آج وہ بتاتے ہیں کہ جی زمین کے اندر جو آئرن ہے اس کا پارٹ نہیں ہے، یہ کہیں باہر سے آیا، زمین کے اندر نہیں تھا. اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ وَأَنزَلْنَا، یہ لفظ غور کیجیے، ہم نے اسے اوپر سے کہیں سے اتارا، انزلنا نازل کیا، کہیں بلند جگہ سے، کہیں نیچی جگہ پر، یعنی یہ زمین پہ واقعی کہیں اوپر سے آیا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور اس میں بڑی طاقت ہے، اور یہ چیز ہم جانتے ہیں، لیکن اس کا نازل ہونا قرآن پہلے سے بتا چکے. آج سائنس اتنی مشکل سے اور اتنی ریسرچ کے بعد اور زمین کے اندر سراغ کر کے اور چیزوں کو بیچ کے پھر پتہ کرا، اور پھر پتہ چلا ان کو کہ لوہا جو ہے کہیں اور سے آیا ہے اور زمین کا حصہ نہیں ہے. اسی طرح اللہ رب العزت 14 سال پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ زمین کو اللہ رب العزت نے ایک پروٹیکشن والا بنایا ہے، اور آسمان جو ہے، زمین کے اوپر جو آسمان ہے، سکائی ہے، یہ ایک پروٹیکٹیو شیلڈ کی طرح کام کرتا ہے اور زمین کو محفوظ رکھتا ہے بہت سی چیزوں کے. آج بھی سائنس اس مقام پر آج جا کے پہنچی ہے، آج یہ اس کو پتا چلا ہے سائنس کو کہ جو آسمان ہے ہمارا، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اورورا، شاید معلوم ہے کسی کو اورورا کے بارے میں؟ یہ جو ناروے اور اس طرح کی کنٹریز ہیں، ان میں ایک بڑی آسمان کے اوپر کلرفل لائٹس، گرین لائٹس اور بڑی ڈفرنٹ سی لائٹس نظر، وہ سورج کے اوپر سے جو کچھ یعنی بڑی خطرناک ویوز آتی ہیں، ان کو زمین جو ہے پش کرتی ہے، اور ان کی آپس میں کہہ لیں وہ جنگ ہے نا، وہ میں لائٹس کی شکل میں اورورا کی شکل میں بڑی خوبصورت سی
रोशनी की शक्ल में नजर आती है, हमारे नॉर्थ पोल के ऊपर ये चीजें नजर आती है, दैट इज कॉल्ड अरोरा। और वो यानी इसका मतलब स्काई जो है, हमारी जो अर्थ का जो प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट है, वो उसको रिपेल करता है, उसको परे धकेलता है, अंदर नहीं आने देता, और हमारी जमीन को उसमें महफूज रखता है। इसी तरह बहुत सी गैमा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और बहुत सी और तरह की चीजें, और हत्ता कि जब ये जो शहाब साकिब वगैरह जो कहते हैं, पत्थर ऊपर से गिरते हैं, जमीन की जब इस प्रोटेक्टिव लेयर में घुसते हैं तो क्या होता है, हमें नजर आते हैं वो एकदम ऐसे सितारा आ रहा है और एकदम जल के भस्म हो गया अंदर, यानी ये उन पत्थरों को भी अंदर नहीं आने देती। हालांकि देखिए वो पत्थर है और ये हमारे नजर भी नहीं आती, लेकिन इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पत्थरों से प्रोटेक्शन हमारी रख दी है। तो ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले बता चुके हैं, वजअलना समाअ सकफन महफूजा, हमने एक महफूज छत बनाया है इसको, ये एक छत भी है और महफूज रखने वाली, आपको ये बाहर की जो खतरनाक चीजें उनसे बचा के रखती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत के तौर पर ये 14 साल पहले हमारे सामने खोल के रखा है। इसी तरह एक है फ्रैंक प्रेस, बहुत बड़ा राइटर है, जियोलॉजिस्ट है, वो अर्थ के बारे में कहते हैं कि माउंटेन जो है ना आज बड़ी, क्योंकि ये सबसे मुश्किल एक रिसर्च है, माउंटेन्स क्योंकि हार्ड चीजें हैं, इनके अंदर ड्रिल भी नहीं बन कर सकते आप कभी दीवार में, बल्कि ड्रिल मशीन से करें तो समटाइम इसमें भी नहीं होती है, कंक्रीट की बनी, पत्थर में तो ड्रिल करना और भी मुश्किल है। तो पत्थरों के अंदर यानी उन्होंने कहा कि अब रिसर्च करके वो पहुंचे कि जनाब, वो कहते हैं कि माउंटेन्स जो हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट जो है वो कहते हैं 9 किलोमीटर तकरीबन हाई है, और नीचे कितनी है जमीन के अंदर, 125 किलोमीटर से भी ज्यादा जमीन के अंदर है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में पहले से वो फरमा चुके हैं, अलम नजअल अर्दा मिहादा वल जिबाला औतादा, हमने पहाड़ को मीखे बनाया है कील की तरह, यानी कील ठोके तो कील का थोड़ा सा हिस्सा बाहर होता है और ज्यादा कील तो अंदर ही ठोकेगा ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जमीन को, ताकि ये लुढ़के नहीं, और इसके बहुत से और भी फंक्शन बताए, यहाँ पे सिर्फ वक्त इतना नहीं है कि सब कुछ डिटेल में बताएं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आज से 14 साल पहले कहा कि पहाड़ जिसके बारे में इंसान उस जमाने में अंदर जाके देख नहीं सकता, टेक्नोलॉजी नहीं है, साइंस की लेवल ही नहीं है, उसके पास इतने इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है उसके वो कर सके। तो इसी तरह अगर हम फ्यूचर के बारे में भी देखें तो अभी भी इस्लाम और कुरान और जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताई हैं, उन चीजों के बारे में आज हम उनके बारे में जान ही नहीं पा सकते। क्यों? हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे इंस्ट्रूमेंट ही उस लेवल के नहीं है कि हम उनको देख सकें, और बहुत सी ऐसी चीजें हम जानते हैं कि जिनको हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट की कमी की वजह से। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, कि हम ये जिन्हें आसमान को यानी ये पैदा किया है यूनिवर्स विद आवर क्रिएटिव पावर एंड कीप एक्सपेंडिंग इट, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत हम इसको फैलाते जा रहे हैं, हमने इस कायनात को अपने हाथों से पैदा किया है और फिर हम ही इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। और आज ये स्टीफन हॉकिंग, एक आज का बहुत बड़ा एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, वो ये कहता है, उसने आज जाके कहीं रिसर्च किया है, ये 2000 के करीब सन 2000 यानी 30-40 साल भी नहीं हुए इस रिसर्च को, वो ये कहते हैं कि कायनात जो है वो फैल रही है। उसने लिखा है कि द यूनिवर्स एंड द इस्लाम, बल्कि एक किताब है इस्लाम एंड द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, के यूनिवर्स जो है फैल रही है, वो एक्सपेंड हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले से बता रहे हैं कि हम इसको फैलाते जा रहे हैं और ये फैलने वाली दुनिया है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं वल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा वश-शम्स वल क़मरा कुल्लुन फी फ़लकिन यस्बहून, सब के सब, गौर कीजिए, शम्स भी वो यस्बहून, वो अपने मदार में, अपने फलक में, अपने मदार में वो भी हरकत कर रहा है। और मैंने पहले ये बताया था कि साइंटिस्ट आज से 300-400 साल पहले तक वो यही समझते रहे हैं कि सूरज जो है वो स्टेशनरी है, वो मूव नहीं करता, सूरज रुका रहता है। लेकिन अभी साइंटिस्ट को मालूम है कि सूरज अपने मदार पे भी हरकत करता है, सूरज अपनी गैलेक्सी के अंदर भी हरकत करता है, गैलेक्सी के विंग्स के अंदर भी वो हरकत करता है, यानी सूरज एक नहीं दो किस्म की हरकतें सूरज हर टाइम कर रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले से कह रहे हैं कि वो अपने मदार में हरकत करता है। सूरज भी, चांद के बारे में तो पहले से मालूम था, सूरज का मालूम नहीं था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले से बता चुके हैं। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये बड़ी कमाल एक आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत बताते हैं कल्ला लम यंतही लनस्फअन बिन नासिया नासियतिन काज़िबतिन खातिया, यानी एक पेशानी जो झूठी है, खताकार पेशानी की बात अल्लाह करें। यानी अबू जहल के बारे में शायद ये बात है, अबू जहल के बारे में कि अबू जहल जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ जब बातचीत करता था, उसके झूठी यानी पेशानी को झूठा कहा है। खैर असल बात करते हैं नासियतिन काज़िबतिन खातिया, ये पेशानी झूठी है। आज साइंस इस चीज के ऊपर आई है कि पहले ये समझते थे कि ये पेशानी है, ये
यहाँ पे जो ब्रेन का हिस्सा है ये आंखों के रिलेटेड है। आज साइंस ने कहा नहीं ये आंखों का जो हिस्सा है ये पीछे से होता है, असल में ये पेशानी जो है यहाँ पर जो ब्रेन का पार्ट है ये झूठ बोलने के ऊपर, यानी झूठ इंसान जब बोलता है तो दिमाग का अगला हिस्सा जो पेशानी के पास है वो इस्तेमाल होता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे नासियतिन काज़िबा, यानी झूठी पेशानी, हालांकि कभी पेशानी भी इंसान झूठा होता है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं कहा कि झूठा इंसान, बल्कि कहा झूठी पेशानी। तो झूठी पेशानी क्योंकि पेशानी जो है वो झूठ, ये वाला हिस्सा दिमाग का झूठ बोलने पे इंसान को मजबूर करता है, उसमें हेल्प करता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं वमा अंतुम बिमुजिजीना फिल अर्दी वला फिस समाई, तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत को ना जमीन में आजिज कर सकते हो और ना ही आसमान में। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 14 साल पहले ये चीज बता चुके हैं कि तुम आसमान में जाओगे, ना तो मुझे जमीन में आजिज कर सकते हो ना ही आसमान में, यानी कभी ना कभी आसमान में भी इंसान जाएगा। अब उस जमाने में किसने सोचा होगा कि इंसान फ्लाई करे, जहाज बनेंगे, उड़ेंगे, और हम आज जो उड़ के बड़ी से बड़ी मशीनरी लेके भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हिज्ब जो हैं, अल्लाह की जो ताकतें हैं उनको हरा नहीं सकते, अल्लाह रब्बुल इज्जत को हम हरा नहीं सकते हैं। और इसी तरह शायद ये आखिरी है, एक बहुत जबरदस्त चीज है हाई एल्टीट्यूड इफेक्ट ऑन ब्रीथिंग, कि सांस लेने में जब हम हाई जगह पे जाते हैं ना, तो आज हमें मालूम है कि जितना ऊंची जाए, माउंट एवरेस्ट भी जाए तो आप सांस नहीं ले सकेंगे। जैसे फ्लाइट जब जाती है अभी, क्योंकि हम आज फ्लाई करना शुरू हुए, आज हमें अंदाजा है कि पृथ्वी पर जाएंगे तो हमें जनाब वो मास्क पहने, अब तो हम जहाज में होते तो टेम्परेचर सब चीजें कंट्रोल में रहती है, लेकिन ये जो जाते हैं स्पेस में जो लोग तो पूरा एक स्पेस सूट पहनते हैं, यानी वो उस तरह के अपने सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले से फरमा चुका है फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम वमन युरिद अन युदिल्लहु यजअल सदरहु दयीकन, उसको तंग करते हैं उसके सीने को कब हरजन कअन्नमा यसअदु फिस समा, कि जैसे वो आसमान पे चढ़े तो उसको तंग होता है ना सीना उस तरह, तो उस वक्त तो आसमान पे चढ़ा ही नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत 14 साल पहले कहे हैं कि जब आसमान पे आप चढ़ते हैं तो सीना तंग होता है, उस तरह का सीना तंग होता है ऐसे लोगों का जैसा ऊपर चढ़ के तंग होता है, यानी उनको सांस भी नहीं आती जब वो दीन की बातें और जब दीन को देखते हैं तो उनसे ये चीजें सारी कबूल ही नहीं करते। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कुल्लु कानल बहरु मिदादन लिकलिमात रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमात रब्बी वलौ जि'ना बिमिस्लिही मददा, के बातें बहुत ज्यादा हैं, उनका एहसा इस छोटे से वक्त में नहीं किया जा सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र करते जाएं, वक्त गुजरता जाएगा। तो इतना ही सिर्फ एक सैंपल के तौर पे आपके सामने रखा गया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात को बनाया है, वही इसको समझने वाले हैं, वही हमें बताने वाले हैं। अगर वो हमें ना बताएं तो हमें किसी चीज़ का इल्म नहीं है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताने पर ही हर चीज़ का इल्म हमारे पास है। तो बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात जो है उसके इल्म को नहीं देखा जा सकता, उसको अहया नहीं किया जा सकता। और आखिर में ये दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिआ, कि हम इल्म साइंस जो भी लें लेकिन वो नफा बख्श हो, वरिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा सुनना कहना यहाँ पर बैठना और इस सारी मजलिस को अल्लाह रब्बुल इज्जत को जज़ाकल्लाह खैर आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपका शुक्र अदा करना चाहता हूँ अपनी तरफ से, मकतब की तरफ से, तमाम बच्चों की तरफ से, कि आप अपना कीमती वक्त निकाल करके आते हैं और हम सारे लोगों को जो है फ़ायदा पहुँचाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि इन फ्यूचर आप हमारे बच्चों को, क्योंकि हमारे बच्चे ये आपसे बिल्कुल ऐसे जुड़ गए हैं जैसे अपने उस्ताद से, मानुस से हो गए हैं। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा, तकरीबन शाबान तक ये बच्चे शाबान तक हमारे यहाँ रहेंगे। और अपने बच्चों को हम बता दें कि इंशाल्लाह जो भी अगला हमारा दर्स होगा वो किसी खेमे में हम लोग चलेंगे, खेमे में, तो वहाँ बारबेक्यू और बनाना खाना और मस्ती वस्ती करना, ठीक है। तो आप लोग को इन्फॉर्म करेंगे इंशाल्लाह, और वहाँ पे कुछ है आप लोगों को बताएंगे कि तैयार होकर के आना है। किसी टॉपिक पे आप लोग बात भी करेंगे, जैसे ऐसे जलसा टाइप का होता है, बैठ कर किसी टाइप में बात करना, कोई अच्छी चीज़, कोई मतलब यूनिक चीज़ आप लेकर के आएंगे, पढ़ के आएंगे। और उसमें आसिफ साहब इंशाल्लाह आप भी ज्वाइन करेंगे हमें, तो ये बेहतर होगा इंशाल्लाह। बस हम आप लोग को इन्फॉर्म करेंगे, और आप लोग कोशिश करें कि ये क्लासेस मिस ना करें, चाहे वो जो क्लास मैं लेता हूँ या शेख मुतुल्ला साहब कभी भी आते हैं या आसिफ भाई कोर्सेज करवाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्लाह ताला इसे नफ़ा बख्श बनाए। और आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर, बारकाल्लाह फिकुम।